سورۃ لقمان کی آیت نمبر 8۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق اور سچ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب بھی ہے حکمتوں والا بھی ہے۔ خلق السماوات، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے ڈال دیے زمین میں مضبوط اور بلند پہاڑ، ان تمید بکم، کہیں یہ تمہیں لے کے ڈاوا ڈول نہ ہو، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اسی نے بکھیر دیے اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم ہی نے اتارا آسمان کی جانب سے پانی کو، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور پھر اگایا اس کے ذریعے سے، مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کی عمدہ عمدہ چیزیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، فَأَرُونِی، بس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کون سی چیز ہے جو پیدا کی ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ابتداءً تو اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا بہترین انجام ارشاد فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں جن لوگوں نے قرآن کریم کا مقابلہ کیا، قرآن کریم کو ٹھکرایا، اللہ کے پیغام کا مذاق اڑایا، اللہ پاک نے ان کا خوفناک انجام ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور آخر میں سوال کیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شرکاء ہے، جیسا کہ یہ مشرکین عرب یا ظالم لوگ دنیا کے دوسرے شرک کرنے والے کہتے ہیں، تو اللہ پاک کا سوال یہ ہے کہ پھر میں نے تو یہ سب کچھ بنایا ہے، جن کو تم خدا بناتے ہو ان
کی بھی تو کوئی مخلوق دکھاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور میرے محترم دوستو، ایمان کیا ہے؟ خود حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور عجیب کیفیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے چند سوالات کرتے، ان میں پہلا سوال یہی ہے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تو ایمان لائے اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر دنیا میں جو اچھا ہو رہا ہے جو برا ہو رہا ہے سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور تو اس پہ ایمان رکھے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ مومن وہی کہلائے گا جو ایمانیات کی ساری چیزوں پہ ایمان رکھے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ میں سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ اب 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانے والا ایک کا انکار کرنے والا وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے میں سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ بھی شخص مومن نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سارے نبیوں اور رسولوں کو علیہ السلام سب پہ میرا ایمان ہے لیکن میں آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، مومن کہلانے کا حقدار ہرگز نہیں۔ تو ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کے اندر یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے یا سکھ ہے یا کسی اور مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو مومن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی کا توحید پہ ایمان نہیں، کسی کا فرشتوں پہ ایمان نہیں، کسی کا مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان نہیں۔ کوئی ان ساری چیزوں کو مانتا ہے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہے، تو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص یہ بھی مانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جیسا کہ مرزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تو تیار ہے لیکن آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کہتے مرزا غلام قادیانی وہ آخری نبی ہے، تو یہ شخص بھی، یہ لوگ بھی مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہے، یہ بھی کافر ہے۔ تو ایمانیات میں یہ ساری ایمانیات داخل ہے، کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو فرمائے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور پھر ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ فرمائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اپنے اعمال کو بھی اچھا بنایا۔ ایمان کے ساتھ اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر اعمال نہیں ہے یا اس سطح کے نہیں ہے جس سطح کے مطلوب ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے اس کے ایمان کی بدولت پر، تو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کر دیا؟ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ کی شفقت اور اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم بھی اسی شخص پہ ہوگا جو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے میں لگا رہے گا۔
اور سب سے خوبصورت زندگی کن کی ہے؟ سب سے خوبصورت زندگی کنہوں نے گزاری؟ سب سے خوبصورت زندگی کا نمونہ کیا ہے، آئیڈیل کیا ہے؟ وہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب جو شخص آپ کی زندگی کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کرتا رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% ویسی بنائے۔ اللہ پاک کسی کو توفیق دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوشش ہی نہ کرے، کوشش کرے، کرتا رہے، اور کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے۔ جو کمی کوتاہی ہو اس پہ معافی مانگتا دنیا سے چلا جائے، تو یہ اعمال کو سنوارنے والوں میں اللہ کے فضل و کرم سے شامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہوں گے ایمان اور اعمال صالحہ والے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے، عیش و عشرت کے باغات ہوں گے۔ جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے سائے میں بنی ہو، گھنے درختوں کا اتنا سایہ ہو کہ چھپی ہوئی ہو، اور اس میں محل اور اس کے اندر قلعہ نما عمارات بنی ہو، وہ جنت کہلاتی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ عیش و عشرت کا سامان ہو تو وہ نعمتوں والی جنت کہلائے۔ اللہ پاک نے یہ نعمتوں والی جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو ایمان و اعمال صالحہ والی زندگی بنا کے آئے۔ اور یہ جو نعمتوں والی جنت ہوگی یہ عارضی نہیں ہوگی، یہ کوئی یہ نہیں کہ چند سالوں کے لیے الاٹمنٹ ہوگی، بلکہ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہیں یہاں سے نکالے جائے۔ میرے محترم دوستو، آج انسان دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کر لیتا ہے، دنیا کے چند پیسوں کی خاطر آخرت کا نقصان کر لیتا ہے، دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا پھر بھی باقی رہنی نہیں ہے۔ کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے، حکم کی خلاف ورزی کر کے کروڑوں اربوں روپیہ بنا جائے دنیا کے اندر، کیا کوئی ساتھ لے کے گیا ہے آج تک؟ جس نے جو کمایا ادھر ہی چھوڑ کے گیا، کسی نے دنیا کی ایک چیز بھی کسی نے ساتھ نہیں جانے دی، جانے ہی نہیں دیتے۔ لوگ تو اتار لیتے، ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں بھی کہیں گے جی کسی طریقے سے اتار لو، بنیان پہنی ہوئی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت مشکل ہوگا، کوئی ہلکی پھلکی ہوگی تو کہیں گے کاٹ دیں گے۔ کراچی کے اندر ہمارے استاد بتایا کرتے تھے، ایک شخص فوت ہوا، اس کے بچوں نے کہا کہ بنیان بھی امپورٹڈ ہے، کاٹنی نہیں ہے، ابا جی کو پٹھا سیدھا کر کے بنیان اتار لو، کاٹنے کی اجازت نہیں۔ ورثاء تو اتنی سی چیز بھی ساتھ جانے نہیں دیتے۔ تو یہاں میرے دوستو دنیا کی خاطر انسان اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، حالانکہ آخرت کے اندر اور کچھ بھی نہ ہو تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پائیدار ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اور جب کہ وہ دنیا سے کروڑوں گنا بہتر ہے، لاکھوں گنا بہتر ہے۔ اللہ فرما رہے والآخرۃ خیر، آخرت بڑی بہترین ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی، کبھی ختم نہ ہونے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اگر زمین و آسمان کے اس خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، کتنا وقت لگے گا اس سارے خلا کو ختم ہونے؟ 1000 سال کے بعد ایک دانہ، رائی کا دانہ، پورا خلا زمین و آسمان کا بھرا ہوا، کتنا عرصہ لگے گا؟ لیکن فرمایا کہ یہ تو سوچا جا سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ خلا ختم ہو جائے گا، سارے دانے وہ پرندہ اٹھا کے لے جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس آخرت کے لیے اپنی دنیا برباد نہ کرو، آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کی زندگی ایسی بناؤ کہ یہاں سے بھی جب جاؤ تو عزت اور سرخروئی کے ساتھ،
اور اللہ کے بارگاہ میں بھی پیش ہو تو کامیاب ہو کر پیش ہو۔ اور فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، وہ چاہے تو اپنی مرضی سے بغیر کسی ایمان اور امتحان کے ہی سب کو جنت میں ڈال دے، کر سکتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ اس نے دنیا میں آزمائشیں بنائی ہے، امتحان بنائے ہیں، اعمال دیے ہیں۔ کبھی سردی کی صبح میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جانا ہوگا، کبھی گرمی کی چلچلاتی دھوپ میں روزے رکھنے ہوں گے، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنی ہوگی، پھر وہ کہتا ہے میں اپنا فضل و کرم بھی کروں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے۔ اب یہاں پتہ چلے گا دنیا کی محنت کرنے والے کتنے ہیں، آخرت کے لیے میدان لگانے والے کتنے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو آخرت کے لیے محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، فرمایا خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس جملے کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کی اتنی بڑی چھت بنائی ہے اور اتنی بڑی چھت کے لیے کوئی ستون نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو ترونہا، تم اس کو دیکھ لیتے کہ یہاں چھوٹی سی چھت بنی ہوئی ہے، کتنے پلر بنے ہوئے، ایک بندہ ایک تمبو ہی لگاتا ہے تو کم سے کم 4 بانس کناروں پہ لگانے پڑتے ہیں یا دیواروں کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے۔ ایک تمبو ہم بغیر سہارے کے تان نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات دیکھے کتنا بڑا آسمان، جس کی ہمیں انتہائی معلوم نہیں ہے۔ اتنے بڑے آسمان، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 7 آسمان فضا میں اللہ نے کھڑے کیے اور بغیر کسی ستون کے۔ اگر ستون ہوتا تو ترونہا، تم اس کو دیکھ لیتے، کوئی ستون نہیں۔ اور ایک مفہوم اس جملے کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آئے۔ یعنی ستون تو ہے، اللہ نے سہارے تو دیے ہیں ان کو، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ کیسے سہارے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کا ہی سہارا ہو اور کوئی سہارا ہی نہ ہو، لیکن سہارا ضرور ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ آسمانوں کا بغیر ستون کے کھڑا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور آسمانوں کا ایسے ستونوں کے ساتھ کھڑے ہونا کہ جو نظر نہ آئے۔ آج لوگ تعمیر کرتے ہیں نا تو کوشش ہوتی ہے کہ پلر کم سے کم ہو، بیم ڈال دیں جی، پلر نہ ڈالیں، چھت صاف نظر آئے، پھر بیم لٹکنے والے نہ ہوں جی، اوپر نکال دیں، نیچے سے چھت جو ہے وہ صاف نظر آئے۔ اگر چلو بیم لٹک ہی گیا تو ایسی سیلنگ کر دیں کہ بیم بھی چھپ دے اور چھت ساری ایک جیسی نظر آئے۔ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے خوبصورتی کے لیے۔ اس اللہ نے یہ خوبصورتی بنا دی کہ بالفرض ستون ہے بھی تو ایسے چھپا دیے نظر نہیں آ رہے، سیدھی چھت اللہ نے بنائی، اور پھر اس میں اللہ پاک نے لائٹیں چھوٹی چھوٹی فٹ کر دی، ستاروں کی شکل، دن کے اندر بہت بڑا سورج کرہ بنا دیا، ایک آگ کا حرارت کا گولا بنا دیا جو اس کو روشن کیے ہو۔ یہ تو آسمان ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے زمین کے اندر بلند و بالا مضبوط پہاڑ ڈال دیے کہ زمین تمہیں لے کے ہچکولے نہ کھائے، ڈاوا ڈول نہ ہو۔ کیونکہ زمین کیا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زمین اللہ نے پانی پہ بچھائی، پانی پہ بچھائی۔ اب پانی پہ جب کوئی چیز کھڑی ہو، مثال کے طور پہ کشتی ہو، تو پانی میں جب لہریں آتی ہیں تو کشتی ایسے جھولتی، یا ہوا چلے گی تو کشتی تب بھی ایسے تھر تھرائے گی۔ تو اب اس زمین کو بھی جب پانی پہ بچھایا تو یہ ایسے ہی ڈول رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ ڈول ختم کر کے تاکہ انسانوں کے کام کاج میں حرج نہ ہو، اس کا بیلنس کیسے کیا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ان انسانوں کو لے کے اس کی ایسی حرکت نہ ہو کہ انسانوں کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو۔
آج کل اگر سائنسدان یہ بتلاتے ہیں کہ جی زمین فضا کے اندر تیر رہی ہے، ایک گیند کی شکل میں، ایک کرے کی شکل میں فضا میں تیر رہی ہے، تو قرآن پاک اس کا انکار نہیں کرتا۔ پھر بھی جب ایک چیز فضا میں تیر رہی ہو، مثلا جہاز ہی ہے تیر رہا ہے، تو جہاز میں بھی بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ساری سواریاں اور سارے سامان ایک سائیڈ پہ ہو جائے اور دوسری سائیڈ خالی ہو تو جہاز کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں جی بیلنس رکھنے کے لیے ایسے مل جل کے بیٹھے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی اس کا بیلنس رکھنے کے لیے کہیں میدان ہے، دریا ہے، سمندر ہے، گہرائیاں ہیں، کھڈے ہیں، تو کہیں بلند و بالا چوٹیاں بنا دی ہیں تاکہ زمین بیلنس کے اندر رہے اور انسان کی زندگی مضطرب نہ ہو۔ اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رواسیہ سے مراد پہاڑ ہے، اور ان تمید بکم سے مراد یہ کہ پہاڑوں کے اندر اللہ نے ایسے خزانے رکھ دیے، اللہ نے ایسی معدنیات رکھ دی ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو تمہاری زندگی پریشان ہو جائے۔ اللہ نے ایسے پہاڑ بنا دیے جو معدنیات کے ذخائر سے بہت زیادہ فل ہے۔ آج جس طرح ہمیں تحقیقات کے بعد بتلایا جاتا ہے کہ جی پٹرول ہے، کوئلہ ہے اور فلاں چیز ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوں آج زندگی انسان کی پریشان ہو جائے۔ پٹرول نہیں ملتا، کیسے زندگی پریشان ہو جاتی، بجلی چند لمحوں کے لیے بند ہو جائے انسان کی زندگی پریشان ہو جاتی۔ اور یہ ساری معدنیات جو ہے یہ پیدا کس کی ہوئی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی پیدا کی۔ پھر اللہ فرماتے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اسی اللہ نے اس زمین میں قسمہ قسم کے جانور بکھیر دی۔ دابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پہ چلے، زمین پہ چلنے والی ہر چیز، اس میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے لے کے دوڑنے والے بڑے بڑے جانوروں تک سب داخل ہیں۔ یہ سارے جانور، جنگلوں کے اندر درندے، سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، اور پہاڑوں کے اندر، فضاؤں کے اندر اڑنے والے پرندے، یہ ساری کی ساری مخلوقات کس کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی۔ اللہ نے ساری بکھیر دی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم ہی ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی نازل کیا، ہم ہی ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان سے مراد بادل ہے اور پانی سے مراد بارش ہے۔ آسمان سے کیوں کہا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ بارش آسمانوں کی جانب سے ہی آتی ہے، بلند چیز کو سما کہا جاتا ہے، یا اس وجہ سے سما کہا کہ بارش کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے ہی آتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا، اور پھر پانی کو ذریعہ بنایا اور اس زمین میں اگایا من کل زوج کریم، عمدہ عمدہ قسم کے پودے، پھل پھول۔ اب دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی کیاری ہے، اس ایک کیاری کے اندر ہی یہ جو 20 پودے لگے ہوئے ہیں، ہر پودے کا رنگ مختلف، اس کے پتوں کا ڈیزائن مختلف، اس کا سائز مختلف، اس کی بناوٹ مختلف، اگر اس کو چکھیں تو اس کا ذائقہ مختلف، اس پہ لگنے والے پھولوں کی رنگت مختلف۔ اور میرے محترم دوستو، زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، اسی زمین کے اندر اللہ رب العالمین آم بھی پیدا کر رہے، آم میں مٹھاس پیدا کر رہے، اسی زمین کے اندر لیموں پیدا کر رہے، اس میں کھٹاس پیدا کر رہے۔ تو معلوم ہوتا ہے زمین میں کچھ نہیں، پانی میں کچھ نہیں، سب کچھ کس میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم میں۔ اللہ پاک نے یہ اپنی مخلوقات ذکر کی اور اس کے بعد چیلنج کیا، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ساری کی ساری کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ آپ بھی سب بول دیں کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَأَرُونِي، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونی، جن کو تم اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہو، فلاں فلاں بت ہے، فلاں جو ہے وہ فرشتہ ہے، یا فلاں انسان ہے، یا فلاں طاقت ہے، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو یا کوئی جماعی کوئی ملک ہو،
جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے برابر ہیں، اللہ جیسے ہیں یا اللہ جیسی ان کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ بتاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ بھی تو میدان میں لاؤ۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں، تفسیر حقانی میں یہ بات انہوں نے یہاں درج کی ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی پادری وہ بیٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے پہ دلائل دے رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جیسے اختیارات رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، وہ اس پہ دلائل دے رہا ہے۔ ایک عام آدمی، سادہ آدمی، وہ کہتا ہے کہ جناب لاٹ صاحب، پادری صاحب ایک بات تو بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اچھا چلو مان لیا وہ اللہ ہے، اب اللہ رب العالمین یہ سارا آسمان و زمین کا نظام کس نے بنایا؟ کہنے لگا اللہ نے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ساری مخلوق کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کائنات ساری کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اچھا یہ تو بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی چیز پیدا کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی چیز بنائی؟ تو اب وہ خاموش۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بنایا؟ کچھ نہیں، وہ تو خود بنے ہوئے، وہ تو خود مخلوق ہے، ان کو تو خود اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، گویا اس نے یہ بات سمجھا دی کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادتوں کے لائق ہے، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ آج کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی بنائی ہیں، چیزوں سے چیزیں بن رہی ہیں تو وہ بھی چیزیں تو اللہ ہی نے بنائی ہیں، خام مال تو اللہ کا ہی ہے، مٹیریل تو اللہ کا ہی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو ذرا اپنے مٹیریل سے کوئی چیز بنا کے دکھائے، تو میں نے یہ اپنی چیز تیار کی ہے، اپنے مٹیریل سے کی ہے۔ اور جب نہیں ہو سکتا تو اللہ فرماتے کیوں یہ ظلم کرتے ہو، کیوں میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ فرمایا بل الظالمون، بلکہ یہ ظالم لوگ فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے، کھلی ہوئی گمراہی۔ میرے محترم دوستو، اس زمین پر، اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے مجھے آپ کو اس بڑے ظلم سے بھی بچنا ہے، چھوٹے ظلموں سے بھی بچنا ہے۔ آج ہمیں چھوٹے ظلم تو سمجھ آتے ہیں کہ جی طاقتور کمزور پہ ظلم کر رہا، نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تب ہی ہوگا جب اس آسمان والے کے نظام پہ ہم چلیں، اللہ کے نظام پہ چلیں گے، ایک اللہ کے نظام کو دنیا میں چلائیں گے، ساری کائنات اسی کی، زمین اسی کی، آسمان اسی کے، اس میں نظام بھی اسی کا چلے گا تو اس زمین و آسمان کو سکون ملے گا۔ اور اگر گھر میرا ہو، بندہ کوئی اور آ کے کہے جی نہیں آرڈر میرا چلے، دکان میری ہو، حکم کوئی اور چلانے کی کوشش کرے، فیکٹری میری ہو اور کہے کوئی بندہ آگے کہ جناب اختیارات مجھے مل جائیں، تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا، اجاڑ پڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میری، آسمان میرے، سب کچھ میں نے بنایا، تو نظام بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا، تو زمین کو سکون ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے نظام کے مطابق زندگی گزارنے کی اور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، خود بھی اس پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی۔